والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کر، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کر، خدا سے جو بھی مانگو ضرور ملتا ہے۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، عزیز ساتھیوں، یہ دن بھی مبارک ہے اور یہ مقام بھی مبارک ہے، اور جس آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی وہ بھی مبارک ہے، اور جس عمل کے لیے ہم آپ یہاں پر جمع ہوئے ہیں یعنی نماز، وہ بھی مبارک ہے۔ دعا کریں کہ حق تعالی جل شانہ ہم سبوں کو مبارک بنا دے۔ لیکن بات چل رہی ہے اپنی اصلاح کی، کہ بزرگوں سے تعلق پیدا کریں، کہ اپنی جب تک ہمارا تعلق کسی مصلح سے نہیں ہوگا اس وقت تک ہماری اصلاح نہیں ہو سکے گی۔ مصلح انہیں کہتے ہیں جنہوں نے اپنی اصلاح کسی اللہ والے سے کرا لی ہو اور ان کو دوسروں کی اصلاح کی اجازت مل گئی ہو۔ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے مکتوبات کے اندر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی چند باتیں نقل فرمائی۔ فرمایا جس کے اندر دیکھو کہ یہ 12 صفتیں ہیں، اس کو اپنا مصلح بنا لو۔ جس کے اندر 12 صفتیں ہیں، غور سے سنیے گا۔ مصلح سے مطلب اس کو اپنا شیخ بنا لو۔ 12 صفتوں میں 2 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، 12 صفتوں میں 2 صفتیں اللہ تعالیٰ کی، صفت ستاری اور صفت غفاری۔ صفت ستاری اور صفت غفاری، یہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات میں بیان کر رہا ہوں۔ شاید ہی کسی نے بیان کیے ہوں یا شاید ہی کسی نے آج تک بتایا ہو، بس لوگ اتنا بتاتے ہیں 11 تاریخ کو یہ کرنا چاہیے اور وہ کرنا چاہیے، جو اصل چیزیں ہیں اس کو کھا جاتے ہیں۔ کیونکہ جانتے ہیں نا، اگر جو شیخ نے صفتیں بتائی ہیں، اگر ہم ان صفتوں کو بتا دیں ہمارا پول کھل جائے گا، ہمارے اندر وہ صفتیں تو ہیں نہیں۔ صفت ستاری، دیکھیں جیسے مریض ڈاکٹر کو اپنے تمام امراض کے بارے میں بتاتا ہے، ایسے ہی مرید شیخ کو اپنی تمام بیماریاں بتاتا ہے کہ مجھے فلاں بیماری ہے، اور مجھے فلاں بیماری ہے، اور مجھے فلاں بیماری ہے۔ سمجھ گئے؟ جو جن بیماریوں کا ذکر میں نے گزشتہ جمعے کیا، کبر کی بیماری ہے، بدنگاہی کی بیماری ہے، غیبت کی بیماری ہے، جھوٹ کی بیماری ہے، اور اپنے گھر کے تمام مسائل وہ شیخ کے سامنے رکھتا ہے۔
لیکن شیخ سنتا سب کی ہے، لیکن وہ اس کی بات اس سے نہیں کہتا، اس کی بات اس سے نہیں کہتا، سنتا سب کی ہے۔ اگر وہ اس نے جو بیماری، پوشیدہ امراض، جیسے دنیا میں جسمانی پوشیدہ امراض کے علاج کرنے والے بھی بہت سارے ہیں، تو وہ ان پوشیدہ امراض کو دوسروں پہ عیاں نہیں کرتا ہے، اسی طریقے سے شیخ بھی اس کی جو بیماریاں ہیں وہ دوسرے پہ عیاں نہیں کی جاتی، وہ شیخ کے سینے میں دفن ہو جاتی ہیں اور شیخ پھر اس کا علاج بتاتا ہے۔ اگر اس نے یہ تو چغل خوری ہو گئی نا، اگر اس نے اپنی کوئی بیماری بتائی، اس نے اپنا کوئی مسئلہ بتایا تو آپ نے دوسرے کو بتا دیا، تو یہ چغل خوری ہو گئی۔ اور اگر چغل خوری کی عادت ہے تو پھر وہ شیخ کہاں سے ہوا؟ صفت ستاری، اللہ تبارک تعالی دوسروں کے بندوں کے عیوب پر پردہ ڈالے ہوئے ہیں۔ دیکھیں بنی اسرائیل میں جب لوگ گناہ کرتے تھے، بعض زمانہ ایسا بھی گزرا ہے کہ ان کے دروازوں پہ لکھ دیا جاتا تھا، فرشتے آتے تھے اور لکھ کر چلے جاتے تھے کہ اس نے رات کو زنا کیا ہے، اس نے چوری کی ہے، اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، اس نے جھوٹ کہا ہے، اس نے غیبت کری ہے، اس نے کسی کا حق دبایا ہے۔ وہ ساری چیزیں لکھ کر فرشتے چلے جاتے تھے، صبح کو لوگ پڑھتے تھے اور سب کو پتہ چل جاتا تھا کہ رات میں یہ فلاں بیماری کے اندر مبتلا ہوا تھا۔ لیکن ہم لوگ کتنے گناہ کرتے ہیں، کتنے گناہ کرتے ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کبھی یہ بات ظاہر نہیں ہوئی کہ ہم نے فلاں گناہ کیا ہے۔ ہمارے گناہ کو اللہ جانتے ہیں اور کرنے والا جانتا ہے۔ اسی لیے فقہاء نے لکھا ہے کہ اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ نہ بناؤ، اپنے گناہوں پر کسی کو گواہ نہ بناؤ۔ سمجھ میں آئی بات؟ نہیں سمجھ میں آئی؟ سمجھ میں آئی؟ اپنے گناہ پر گواہ بنانا کا مطلب کیا ہوا؟ اپنے گناہ پر گواہ بنانے کا مطلب کیا ہوا؟ کہ یار دوستوں میں جو باتیں ہوتی ہیں، کہہ رہے یار میں نے تو اتنے زنا کیے، اب وہ گواہ تیار ہو گیا، اب وہ گواہ تیار ہو گیا۔ ارے یار میں تو بہت جھوٹ سے کام لیتا ہوں، میں نے تو بینک کا اتنا روپیہ مارا ہے۔ ابھی مارا تو نے، تو گواہ دوسروں کو نہ بنا، ورنہ قیامت کے دن وہ گواہ اگر کھڑا ہو جائے گا تو پھر مشکل ہو جائے گی تیرے لیے۔ اس لیے اپنے گناہوں پر گواہ نہ بناؤ، اپنے راز کسی کو نہ بتاؤ سوائے معالج کے، شیخ کے۔ قیامت کے دن ایک شخص کو بلایا جائے گا اور اسے کہا جائے گا کہ اپنے اعمال نامہ تو خود پڑھ کے سنا۔ ایسا بھی ہوگا، اس کا اعمال نامہ اس کے ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا تو خود پڑھ کے سنا۔ اور جب وہ پڑھے گا اپنے اعمال نامے کو تو اس میں سے بڑے بڑے گناہ کو حذف کر جائے گا، وہ پڑھے گا ہی نہیں، چھوڑ چھوڑ کے پڑھے گا۔ چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں وہ پڑھ کے سنائے گا اور بڑے بڑے گناہ وہ غائب کر دے گا۔ غائب سے مراد پڑھے گا ہی نہیں وہ۔ اللہ تبارک و تعالی اس سے ارشاد فرمائیں گے کہ اے میرے بندے، تو نے جتنے گناہ اب تک پڑھ کر سنائے ہیں، میں نے تیرے ان تمام گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا۔ تو وہ کہے گا یا اللہ، ابھی تو میں نے بڑے بڑے گناہ پڑھ کے بتائے بھی نہیں، ابھی آپ باقی ہیں بہت سارے۔ وہ خود کہے گا کہ ابھی تو میں نے بڑے گناہ بتائے ہی نہیں، اور بھی گناہ ہے، پڑھنے دیجیے۔ صحابہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ واقعہ سنایا تو آپ مسکراہٹ کی حد سے زیادہ مسکرائے اور آپ کی داڑھیں نظر آ رہی تھی۔ داڑھیں سمجھ گئے؟ جب آپ نے مسکرائے تو چہرہ کھل گیا، ورنہ آپ کا تبسم ہونٹوں پر رہا کرتا تھا، آپ مسکراتے تھے، لیکن اس وقت مسکراہٹ سے زیادہ انداز میں مسکرائے تو آپ کی داڑھیں نظر آ رہی تھی۔ تو
تو اللہ تعالیٰ تو ایسے ستار ہے، یہ نہیں کہا کہ ارے کیا کر رہا ہے، اگر ہم کسی کو کچھ پڑھنے کو دیں گے اور خود اس کا پڑھا ہوا ہے پہلے سے اور وہ کچھ چھوڑ کر پڑھے گا تو ہم اس کو ٹوکیں گے نہیں بیچ میں، ارے کیا کر رہا ہے، چھوڑ کے آگے پڑھ رہا ہے، ارے بیچ کے تو پڑھ ٹھیک سے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ستار ہے، ایسے ستار ہے کہ اس دن اس کے اس گناہوں پہ بھی پردہ ڈالیں گے جو بڑے گناہ تھے. تو یہ صفت ستاری. دیکھیے 12 باتیں مجھے پوری کرنی ہے انشاءاللہ آج، تو میں مختصر انداز میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا، تفصیل میں جاؤں گا تو ایک ہی صفت پہ وقت ختم ہو جائے گا. اور دوسری صفت صفت غفاری، کہ مریدوں کو معاف کرنے کا، کہ کسی سے کوئی غلطی ہو گئی، بے ادبی ہو گئی، کسی نے کچھ کہہ دیا جو کہنا چاہیے تھا وہ بھی کہہ دیا، وہ شعور نہیں ہوتا لوگوں کو. بعضوں کو تو اللہ والوں کے سامنے کیسے بیٹھنا چاہیے اور اللہ والوں سے کیسی باتیں کرنی چاہیے یہ بھی پتہ نہیں ہوتا، بس آتے ہیں شروع ہو جاتے. حضرت والا تھانوی علیہ رحمہ نے پوری کتاب لکھی ہے اس کے اوپر کہ اللہ والوں سے کس طریقے سے پیش آنا چاہیے، ان کی صحبت میں کیسے بیٹھنا چاہیے، ان کی خدمت میں کیسے جانا چاہیے، ان سے کس انداز سے گفتگو کرنی چاہیے. یہ پوری بات اس پہ پوری کتاب لکھی ہے حضرت والا تھانوی علیہ رحمہ نے. لیکن شیخ وہ ہے کہ ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیں. جیسا کہ ایک موقع پہ بدو آئے، دوپہر کا وقت تھا، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، اور آتے ہی اس نے دروازے کی کنڈی کس کے بجائی اور کہا کہ یا محمد میں آیا ہوں اور اپنے ساتھ قبیلے کے اتنے لوگوں کو لایا ہوں. حالانکہ اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے، آنکھ لگ گئی تھی آپ، لیکن اس کے کنڈی کس کے بجانے سے اور اس کے چلانے سے آپ کی آنکھ کھل گئی اور آپ باہر تشریف لائے. جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام بھی آ گئے اور آنے کے بعد کہا کہ یہ بے ادب ہے، اس گستاخ کو اس کی سزا ملے گی. اللہ تبارک تعالیٰ کو یہ بات بہت بری لگی کہ اس نے گستاخی کی آپ کی شان میں. آپ نے فرمایا کہ نہیں، اصل میں وہ میرے مقام سے ناواقف ہے، میرے مقام سے ناواقف ہے، اسے پتہ نہیں ہے، اس لیے اس نے انجانے میں یہ کیا ہے. میں محمد رسول اللہ اسے معاف کرتا ہوں. جب معاف کر دیا تو مقدمہ ہی ختم ہو گیا. جب آپ نے ہی معاف کر دیا تو مقدمہ ختم ہو گیا، مقدمہ رہا ہی نہیں. تو انجانے میں بعض شیوخ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جان بوجھ کر بھی اگر کوئی بدتمیزی کرتا ہے تو بھی معاف درگزر. یہ صفت غفاری ہونی چاہیے. یہ دو صفتیں شیخ کے اندر کہہ رہا ہوں میں، صفت ستاری اور صفت غفاری. دو صفتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی. ویسے تو قرآن و حدیث اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما بردار پورا ہونا چاہیے، لیکن یہ دو صفتیں غالب ہو ان کے اوپر. دو صفتیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہونی چاہیے. وہ صفت کیا ہے؟ رفیق اور شفیق. رفیق کے معنی کیا آتے ہیں؟ دوست کیا آتے ہیں جی؟ دوست کیا آتے ہیں نا؟ تو ہر ایک کا وہ دوست ہو، ہر ایک کا دوست ہو. اور شفیق وہ ہر ایک سے ہو، ہر ایک کے ساتھ اس کی شفقت کا معاملہ ہو. کسی مرید کے اندر وہ بھید بھاؤ نہ کرے، دوستی سب سے ہو. رفیق کی صفت تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایسی غالب تھی کہ آپ دیکھیں، میں بیان کر چکا ہوں کیسے کیسے لوگ اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ نے بنا دیا ان کو. یہ سب رفاقت ہے.
سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اطہر کی کہ سیدنا ابو بکر صدیق بنے، سیدنا عمر فاروق بنے، سیدنا عثمان غنی بنے، سیدنا علی المرتضیٰ بنے۔ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں، صحابہ بھی بیٹھے ہیں، ایک عورت آئی اور اس نے دور سے آواز دی اور آپ کو بلایا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ادھر آؤ۔ آپ اٹھ گئے اور اس کے پاس چلے گئے۔ یہ نہیں کہ میں کیوں جاؤں، ارے تم کو کام ہے تو میرے پاس آؤ اور مجھ سے بات کرو۔ صحابہ کو یہ بات ناگوار گزری، خاص کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک عورت کے بلانے پہ آپ، اور جا کر آپ نے اس سے بات سنی، تقریباً اس وقت تو گھنٹے اور منٹ نہیں تھے، تقریباً گھنٹہ بھر تو لگ گیا اس دروازے پہ اس سے بات کرنے پہ، اور وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی، کوئی خاص بات نہیں۔ آپ کا تو ایک ایک منٹ قیمتی، ایک ایک منٹ جو ہے وہ تاریخ بنا ہے، اور تقریباً گھنٹہ بھر اس نے اس دروازے میں برباد کر دیا، اور آپ سنتے رہے اس کی بات۔ اس کے بعد وہ صحن میں آ گئی اور آپ کو اپنے ساتھ صحن میں لیا، آپ ادھر چلیے، آپ اس کے ساتھ ساتھ وہاں آ گئے، اور تقریباً گھنٹہ بھر وہاں اس نے بات کری۔ 2 گھنٹے یا 2.5 گھنٹے کا عرصہ، اتنی دیر تک اس عورت نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے وجہ بات کری، بے مقصد بات کری، بغیر ہاتھ پیر کے بات کری، اور آپ اس کی بات سنتے رہے۔ جب وہ چلی گئی تو صحابہ آئے، اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ کو معلوم ہے یہ کون عورت تھی؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں، مجھے تو نہیں معلوم کون تھی یہ۔ کیا کہہ رہی؟ یہ وہ مدینے کی پاگل عورت ہے کہ جو ہر ایک کو راستے میں پکڑتی ہے اور اس کا وقت خراب کرتی ہے، بے وجہ بات کرتی ہے۔ لوگ تو اس کو آتے ہوئے دیکھتے ہیں تو راستہ بدل لیتے ہیں، کہیں پکڑ نہ لے، یہ کہیں پکڑ نہ لے، لوگ اس عورت کو دیکھ کر راستہ بدل دیتے ہیں، اور آپ نے اپنا اتنا وقت اس پہ برباد کیا۔ آپ نے فرمایا عمر، کیا میں اس کی باتیں نہ سنوں؟ کیا میں اس کی باتیں نہ سنوں؟ یہ آپ کی رفاقت۔ لیکن آپ اگر دیکھیں کہ ایسے شیخ ہوں جو امیروں کو تو حجرے میں بٹھائے اور غریبوں کو درخت کے نیچے بٹھائے کہ تم یا حیو یا قیوم کا وظیفہ پڑھو، اور امیروں کے ساتھ گھس کر حجروں میں باتیں کریں، ان کو وقت دیں اور غریبوں کو وقت نہ دیں، پھر ایسے شیخ سے پرہیز کرو۔ جی سمجھ گئے میری بات؟ آپ بہت ساروں کو دیکھیں گے آج کل تو پیروں کا کہ جو زیادہ مسافے کے اندر ہاتھ گرم کرے وہ اچھا مرید، اور جو خالی ہاتھ مسافہ کرے وہ مرید اچھا نہیں۔ جی تو رفیق ہو اور شفیق بھی ایسا ہو کہ ہر ایک کے ساتھ شفقت کا معاملہ، ہر ایک کے ساتھ شفقت کا معاملہ۔ بعضوں نے لکھا ہے کہ اللہ کی مخلوق سے محبت کرنا گویا کہ ایسا ہے گویا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا۔ اللہ کی مخلوق میں عیب نکالنا گویا کہ اللہ کی ذات میں عیب نکالنا ہے۔ آپ اللہ کی مخلوق کو اچھا کہہ رہے ہیں تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی اچھائی بیان کر رہے ہیں۔ بنانے والا وہ ہے، ہر ایک کو بنانے والا وہ ہے، اس نے بنایا۔ تو
اس کے بنانے کی اگر کوئی آرٹسٹ آرٹ اپنا دکھائے اور ایک تصویر بنائے تو اس تصویر کی تعریف آرٹسٹ کی تعریف ہے، نہیں ہے؟ اگر کوئی شخص کوئی چیز بنا رہا ہے تو آپ اگر اس چیز کی تعریف کر رہے ہیں تو پس پردہ آپ بنانے والے کی تعریف کر رہے ہیں۔ تو آپ اگر اللہ کی مخلوق کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی مخلوق سے محبت کر رہے ہیں، تو گویا کہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کر رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر ایک کے ساتھ شفقت کا معاملہ، ہر ایک کے ساتھ شفقت کا معاملہ، ہر ایک کے ساتھ محبت کا معاملہ۔ آپ کسی کے ساتھ اگر شفقت فرماتے تھے تو یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ کس رنگ کا ہے اور کس نسل کا ہے اور کس قبیلے کا ہے، کس درجے کا ہے، یہ نہیں دیکھتے تھے آپ۔ تو دو چیزیں اس شیخ کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم والی صفتیں، وہ صفت کیا؟ رفیق اور شفیق۔ پہلی صفت بھول گئے ہوں گے میرے خیال سے آپ لوگ، یاد ہے؟ پہلی دو صفتیں کیا کہی تھی میں نے؟ جی، اللہ تعالیٰ کی دو صفتیں، صفت ستاری اور صفت غفاری، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو صفتیں، ایک رفیق اور دوسرا شفیق۔ تیسرے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو صفت، دو صفت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، وہ صفت کیا ہے؟ صادق اور مصدق۔ صفت کیا ہے؟ صادق اور مصدق۔ صادق کے معنی کیا ہے؟ سچ بولنے والا، اور مصدق کے معنی کیا ہے؟ سچ پہ گواہی دینے والا۔ صادق کے معنی سچ بولنے والا، ہمیشہ سچ بولے۔ یہ لوگ کہتے ہیں بہانہ بنایا، بہانہ نہیں، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ بہانہ تو کچھ ہے ہی نہیں، بہانہ بنایا، بہانہ نہیں، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ جھوٹ کو نام دے دیا بہانے کا، بہانہ نہیں، وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹے پہ اللہ تعالیٰ کی لعنت فرمائی ہے کہ جھوٹے پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ جھوٹ سے بڑے بڑے نقصانات ہیں، جھوٹ کے بڑے بڑے نقصانات ہیں۔ فرمایا کہ اگر کوئی جھوٹ بولتا ہے تو اس کے منہ سے ایسا تعفن اور ایسی بدبو نکلتی ہے کہ یہ فرشتے جو ہے نا کہتے 500 میل دور چلے جاتے ہیں اس تعفن کی وجہ سے، اس بدبو کی وجہ سے۔ آپ کو نہیں محسوس ہوتی لیکن فرشتوں کو وہ تعفن محسوس ہوتا ہے، اور وہ تعفن فرشتے برداشت نہیں کر سکتے، وہ 500 میل دوری اختیار کر لیتے ہیں۔ اور سچ پہ گواہ بننا کہ اگر کوئی معاملہ آ جائے، چاہے ہمارا اپنا بیٹا کیوں نہ ہو، اپنی بیوی کیوں نہ ہو، اپنی بہن کیوں نہ ہو، اپنا بھائی کیوں نہ ہو، اگر کوئی معاملہ آتا ہے تو ہمیشہ سچ پہ گواہی دیں گے، سچ پہ گواہی۔ بہت سے لوگ تو، میں کیا کہوں، اگر کوئی وکیل صاحب بیٹھے ہوں تو میرے اس شعر کا برا نہ مانیے گا کہ پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا، پیدا ہوا وکیل تو شیطان نے کہا لو آج ہم بھی صاحب اولاد ہو گئے۔ سمجھ گئے آپ بات؟ بہت سارے وکیل 100 میں 1، آٹے میں نمک کے برابر ایسے بھی ہیں جو حق پہ لڑتے ہیں، حق کے کیس لیتے ہیں، غلط مقدمے نہیں لڑتے۔ آج تو وہ وکیل اتنا زیادہ اچھا جو غلط کو صحیح قرار دے دے اور صحیح کو غلط قرار دے دے، سب سے اچھا وکیل، اس کی دکانداری سب سے زیادہ چلتی ہے، اس کے پاس کیسز سب سے زیادہ آتے ہیں جو غلط کو صحیح اور صحیح کو غلط قرار دے دے۔ لیکن یہ سوچ لے کہ قیامت کے دن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ چہرہ دکھانا ہے،
حضرت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک شعر لکھا ہے، فارسی کا شعر ہے، میں اس کا ترجمہ ہو بہو تو نہیں اپنے انداز میں کر کے بتاتا ہوں کہ انہوں نے ایک شعر لکھا، اس میں درخواست کی اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ قیامت کے دن آپ میرے عیبوں پہ پردہ داری فرمائیے گا۔ کیا فرمایا؟ قیامت کے دن میرے عیبوں پہ پردہ داری فرمائیے گا۔ اگر میرے عیبوں پہ پردہ داری نہیں ہو سکی تو کم سے کم میرے عیبوں کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے چھپائیے گا، ورنہ میں اپنا یہ چہرہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا دکھاؤں گا قیامت کے دن۔ بیرسٹر تھے، دیکھیے میں نے وکیل تو بیرسٹر کی مثال دی، بیرسٹر تھے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ، کیا فرمایا؟ تو ہر ایک کے اعمال، اچھا حدیثوں میں آیا ہے کہ ہر جمعرات کی شب امت کے اعمال سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتے ہیں، ہر جمعرات کی شب، یعنی یہ جو کل کا دن گیا ہے رات کو، یہ ہر امتی کا عمل جو ہے جو اس نے ایک ہفتے میں کیا، جمعرات سے لے کے جمعرات تک یا جمعے سے لے کے جمعرات تک جو بھی کیا اس نے، وہ سب پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر پیش ہوتا ہے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت کے اعمال ہیں۔ اگر اعمال اچھے جاتے ہیں تو آپ بے حد خوش ہوتے ہیں، آپ کو خوشی ہوتی ہے، اور اگر عمل اچھے نہیں جاتے تو آپ کو بہت تکلیف ہوتی ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ اسی لیے ایسا کام کریں کہ جس سے اپنے آقا کے سامنے ہماری رسوائی نہ ہو۔ قیامت کے دن تو آپ ہوں گے نا، جی آپ ہوں گے، ہمارے سامنے ہوں گے، ہم آپ کے سامنے ہوں گے، ہم آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ ہمیں دیکھ رہے ہوں گے، ہر ایک کے ساتھ یہ معاملہ ہوگا۔ تو یہ دو صفتیں، صادق ہمیشہ سچ بولے، شیخ کے اندر بھی دیکھیے کہ یہ صفت ہونی چاہیے۔ آج ایسے لوگ پیر بن گئے ہیں جن کے بارے میں یہ باتیں کہنی پڑتی ہیں۔ ابھی ایک صاحب ہمارے یہیں رپن اسٹریٹ میں رہتے ہیں، ان کے شیخ ہیں بنگلہ دیش میں، پیر صاحب، جب وہ آتے ہیں تو ان کے ساتھ کتوں کی ایک فوج آتی ہے، جی وہ چاروں طرف کتے لیٹتے ہیں، بیچ میں پیر صاحب لیٹتے ہیں، جی کلکتے میں ہی آتے ہیں اور ہیرا ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں۔ میں ہوٹل کا نام بھی بتا رہا ہوں، آپ جا کے معلوم کر لیجئے گا، ہیرا ہوٹل والے سے، وہیں ٹھہرتے ہیں، ان کا جو مرید ہے وہیں ٹھہراتا ہے۔ جبکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ جس گھر میں کتا بندھا ہوا ہو اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ کتا اللہ کی مخلوق ہے، وفادار جانور ہے، اس سے زیادہ وفادار شاید ہی کوئی جانور ہو، جی اللہ نے بہت اچھی صفت اس کے اندر عطا کی ہے۔ اللہ، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس کو پہلو میں لٹایا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو ناپاک بھی بتایا ہے کہ وہ ناپاک ہے، اور پیر ہو کر، مصلح ہو کر، تو شیخ کو جو دیکھتا ہے مرید وہ خود بھی کرتا ہے، جی کہ ہمارے شیخ یہ کرتے تھے، ہمارے شیخ ایسا لباس پہنتے ہیں، ہمارے شیخ ایسی داڑھی رکھتے ہیں، ہمارے شیخ ایسی نمازیں پڑھتے ہیں، تو مرید بھی ویسی کوشش کرتا ہے۔ اگر شیخ کوئی دیکھے گا کتے لے کے چل رہے ہیں تو وہ بھی کتے لے کے چلے گا راہ ساتھ۔ اس لیے فرمایا کہ صادق اور مصدق، اور دو صفتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ دو صفت کیا تھی؟ غالب، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صفت بہت بڑی ہے، اور اس صفت کو میں ایک واقعے سے بتا دوں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برچھا مارا گیا اور آپ کا اب آخری وقت ہے، اس کی وجہ سے آپ شہید ہوئے، آخری وقت ہے، اب دنیا سے جانے کا وقت ہے، بس اب جائیں گے فوراً، اب اللہ تعالیٰ کو اپنا رفیق اعلیٰ بنائیں گے، وہاں
پہنچ کر ایک شخص آیا آپ کی طبیعت معلوم کرنے کے لیے. لوگوں کو تو نہیں پتا ہوتا کہ اب انتقال ہو جائے گا ان کا. ایک صاحب آئے اور آنے کے بعد آپ کی خیریت معلوم کی کہ امیر المومنین اب آپ کی طبیعت کیسی ہے. جا رہے ہیں امیر المومنین. دیکھیں ایسے وقت پہ آپ نے دیکھا اس کی جو تہبند ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے. اس کی جو تہبند ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے. کہا کہ الحمدللہ میں تو ٹھیک ہوں لیکن تمہاری تہبند جو ہے وہ ٹخنے سے نیچے ہے, اس کو اونچا کر. یہ جاتے جاتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ یہ کیا ہے, نہیں عن المنکر, امر بالمعروف, لوگوں کو بھلائی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا شیخ کا اولین ذمہ داری ہوتی ہے. کہ کسی معاملے پہ بھی وہ مصلحت اختیار نہیں کرتے کہ اس مصلحت کے تحت خاموش رہو اور اس مصلحت کے تحت خاموش رہو اور اس مصلحت کے تحت خاموش رہو. نہیں, مصلحت کچھ نہیں. جہاں بھلائی کا حکم وہاں فوراً بھلائی کا حکم, جہاں برائی سے روکنے کا حکم وہاں فوراً برائی سے روکنے کا حکم. اس لیے یہ فرمایا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر جو ہے یہ گاڑی کے دو پہیے ہیں. اگر آپ ایک پہیا گاڑی میں لگائیں گے تو وہ گاڑی چل پائے گی, ناقص رہے گی, ناقص رہے گی. آپ اسکوٹر میں ایک پہیہ لگا کے چلائیں نہیں ہو, سائیکل میں ایک پہیہ لگا کے چلائیں, جو دو پہیے والی گاڑی ہے اس میں اگر ایک پہیہ لگائیں گے نہیں عن المنکر بھی. آپ کو لوگوں کو برائی سے روکنا بھی ہے. اگر کہیں جوئے کا اڈا چل رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ وہاں جا کر لوگوں کو جوئے سے روکیں. اگر کہیں شراب کا اڈا چل رہا ہے تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ اس شراب کو جا کے وہاں پہ روکیں. اس لیے فرمایا نا کہ ایمان کا سب سے اعلیٰ مقام یہ ہے کہ کسی برائی کو اپنے ہاتھوں سے روک دو. یہ ایمان کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے کہ کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھ رہے ہو تو جا کر اپنے ہاتھوں سے روکو اس کو. اس سے کم درجہ کیا ہے کہ اگر ہاتھ سے نہیں روک سکتے, تمہاری طاقت اتنی نہیں ہے کہ تم ہاتھ سے روک سکتے ہو, تو زبان سے تو برا بولو, بھائی یہ جو تم کام کر رہے ہو یہ غلط کر رہے ہو, یہ نہ کرو, اللہ اس سے ناراض ہوگا, اللہ کے رسول ناراض ہوں گے, اس کام کو نہ کرو. اور زبان سے بھی نہیں بول سکتے. اور زبان سے بولنا کیا ہے, یہ اس سے کم درجے کا ایمان ہے. تو دل میں اس کو برا سمجھو. فرمایا یہ سب سے ادنا درجے کا ایمان ہے کہ کسی برائی کو دل میں برا سمجھنا. اگر تم کسی برائی کو دل میں بھی برا نہیں سمجھتے تو سمجھ لو کہ ایمان تمہارے اندر ہے ہی نہیں. یہ معیار ہے, پیمانہ ہے ایمان ناپنے کا. یہ پیمانہ دیا ہے, ایمان ناپنے کا پیمانہ ہے یہ, کہ اگر کوئی کسی برائی کو اپنے ہاتھوں سے اپنی طاقت سے روکتا ہے سمجھ لو کہ بہت اعلیٰ درجے کا ایمان والا ہے. اور اگر زبان سے کہتا ہے تو اس سے کم درجے کا ایمان والا ہے. اگر دل میں برا سمجھتا ہے تو یہ سب سے کم درجے کا ایمان والا ہے. اس سے بعد تو ایمان کا کوئی درجہ ہے ہی نہیں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یہ ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے. جی, ہر ایک شخص کی ذمہ داری ہے. کہ لوگوں کو بھلائی کی باتیں بتائے. ہاں, اب یہ ذمہ داری اس کو کہا گیا ہے, ہمارے شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی حکمت بیان فرمائی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے والے کے اندر صفت کیا ہو. جیسا کہ یہ میں شیخ کے لیے کہہ رہا ہوں کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں سب سے پہلی نیت دوسرے کی تذلیل مقصود نہ ہو. سمجھ گئے؟ نہیں سمجھے؟ دوسرے کی تذلیل یعنی میں کسی کو اگر بھلائی کی بات بتا رہا ہوں یا برائی سے روک رہا ہوں تو میری نیت اور میرا مقصد اس کو ذلیل کرنا نہ ہو, اس کو بے عزت کرنا نہ ہو. سب سے پہلی بات یہ شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. سب سے پہلی بات
جیسا کہ میں سنا چکا ہوں شاہ ولی اللہ صاحب کا ہی واقعہ کہ نماز پڑھانے کے لیے تشریف لائے تو دیکھا ایک شخص کا جو پاجامہ ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے. آپ نے کچھ نہیں کہا, نماز پڑھائی, اور نماز پڑھانے کے بعد جب نماز سے فارغ ہو گئے تو اس شخص کے کندھے پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بھائی میرے کمرے تک مجھے پہنچا دو, میرے کمرے تک مجھے پہنچا دو. صحیح بزرگ تھے اللہ والے, بہت بزرگ آدمی تھے. اس صدی میں 19ویں صدی میں 18ویں صدی میں ان سے بڑا بزرگ کوئی گزرا نہیں, شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. کمرے میں جب پہنچے تو کہنے لگے کہ بھائی ذرا دیکھنا میرا پاجامہ ٹخنوں سے نیچا تو نہیں ہے. کیا کہا؟ بھائی ذرا دیکھنا میرا پاجامہ, کیونکہ نگاہیں کمزور ہو گئی ہیں بڑھاپے کی وجہ سے تو مجھے نظر کم آتا ہے, تو ذرا دیکھنا میرا پاجامہ ٹخنوں سے نیچے تو نہیں ہے. اس نے کہا حضرت آپ کا نیچے نہیں ہے, میرا نیچے ہے. اصلاح ہو گئی, اصلاح ہو گئی. دیکھیے اصلاح کا انداز دیکھیے. ایک بڑے صاحب وضو کر رہے ہیں, بدو ہیں, وضو ان کا صحیح نہیں ہے. حضرت حسنین رضی اللہ تعالی عنہما نے, دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ نانا جان کا وضو صحیح نہیں ہے. بوڑھے آدمی تھے تو نانا جان وضو صحیح نہیں ہے. کہنے لگے کہ نانا جان یہ کہہ رہے ہیں میرا وضو اچھا ہے, اور میں کہہ رہا ہوں میرا وضو اچھا ہے. یہ حسن ہے, میں حسین ہوں. یہ کہہ رہے ہیں میرا وضو اچھا ہے, اور میں کہہ رہا ہوں میرا وضو اچھا ہے. ایک کام کریں, آپ کھڑے ہو جائیں, ہم دونوں بھائی وضو کرتے ہیں اور دیکھیے کس کا وضو اچھا ہے, پھر آپ بتائیے گا, فیصلہ آپ کیجیے گا. دونوں بچے وضو کرنے کے لیے بیٹھ گئے. چھوٹے چھوٹے بچے تھے, حضرت حسن و حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما. دونوں نے وضو کیا. اب بڑے صاحب نے کہا کہ بچوں وضو تو آپ لوگوں کا بہت اچھا ہے, میرا ہی وضو صحیح نہیں تھا. اصلاح ہو گئی, وضو کی الحمدللہ, وضو سیکھ گئے وہ. اب یہاں اگر مسجد میں ہم کسی اصلاح کریں, پجامہ جگہ سب سیدھا کر, تو کیا ہوگا؟ وہ بیچارہ دوبارہ مسجد میں آئے گا ہی نہیں, آئے گا نہیں آئے گا. اس کو الگ لے جا کر پیار سے محبت سے بعد میں اس کو سمجھا دیا جائے. میں نے کیا کہا؟ مقصود پہلی چیز عمل بال, جب یہ اس کے اندر یہ داعیہ پیدا ہو جائے تب وہ عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرے, ورنہ اس کے لیے جائز نہیں ہے عمل بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا. کیسے کرنا ہے, کیسے کرنا ہے, سیکھیں اس کو, سیکھیں پہلے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کیسے کرنا ہے. تو یہ دو صفتیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی شیخ کے اندر ہونی چاہیے. دو صفتیں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی, کہ رات بھر عبادت کرنا اور دن بھر سخاوت کرنا. رات بھر عبادت کرنا, والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. والذین, قرآن کہہ رہا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو کہ وہ رات بھر اپنے رب کے سامنے کھڑے رہتے ہیں, کبھی قیام کے اندر ہوتے ہیں, کبھی سجدے کے اندر ہوتے ہیں. یہ صحابہ کی صفت قرآن میں نازل فرمائی اللہ تعالیٰ نے. جب وہ پوری بات ہے, وہ کیسے اللہ کے رحمان کے بندے کیسے ہوتے ہیں, اسی ضمن میں یہ بات آئی ہے کہ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا. کیا آپ رحمان کے بندوں کو دیکھیں گے, یعنی اللہ والوں کو دیکھیں گے, بزرگوں کو دیکھیں گے, اللہ کے نیک بندوں کو دیکھیں گے کہ وہ زمین پر آہستہ چلتے ہیں, اکڑ کر نہیں چلتے, اکڑ کر نہیں چلتے. بندہ وہ ہے جو جھک کر چلے, اور اکڑ کر کون چلتا ہے؟ شیطان. اکڑتا کون ہے؟ شیطان. دیکھیے آج تک اکڑا ہوا ہے نا. اللہ تعالیٰ نے اس سے فرمایا اچھا ایک دروازہ بنا دیا, چل تو یہاں سے جھک کے داخل ہو جا تو ہم تیرے سجدے کو تسلیم کر لیں گے. تو حضرت آدم کو سجدہ نہیں کیا, فرشتوں نے کر لیا, تو اللہ تعالیٰ نے ایک مہربانی اور فرمائی, ایک کرم اور فرمایا اس کے اوپر کہ ایک چھوٹا سا دروازہ بنا دیا کہ چل اس میں سے جھک کر داخل ہو جا. اب آپ دیکھتے ہو کسی بڑے فیکٹری کا گیٹ ہوتا ہے, بڑا گیٹ ہوتا ہے, اس میں ایک چھوٹا گیٹ بھی ہوتا ہے, نہیں ہوتا ہے؟ آپ نے دیکھا ہوگا, سب نے دیکھا ہوگا. تو آپ کیسے داخل ہوتے ہیں؟ دروازے میں کیسے گھستے ہیں؟ ایسے گھستے ہیں نا جی. لیکن شیطان نے کیا کیا, اس نے پہلے پیر داخل کیا, پہلے پیر سے گھسا, وہ پیر داخل کیے پہلے اور پھر سر بعد میں داخل کیا.
وہاں بھی سجدہ نہیں کیا. تو یہ اکڑ شیطان کے اندر ہوتی ہے، اور اکڑ سوکھی ہوئی لکڑی کے اندر ہوتی ہے، اور اکڑ سوکھے ہوئے تنے کے اندر ہوتی ہے. جس پیڑ پہ پھل نہیں ہوتا وہ پیڑ اکڑا رہتا ہے. یاد رکھیے گا اس بات کو. اور جس پیڑ پہ پھل ہوتے ہیں وہ پیڑ زمین کی طرف جھکتا ہے، نہیں جھکتا ہے، پھلوں کے بوجھ سے وہ زمین پہ جھک جاتا ہے. تو جھکنا رحمان کے بندوں کی صفت ہے جی، اور اکڑنا یہ شیطان کے چیلوں کی صفت ہے. اب ہم خود فیصلہ کر لیں کہ ہم شیطان کے فالوور ہیں، شیطان کے چیلے اکڑتے ہیں یا ہم جھکتے ہیں. وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، کہ آپ دیکھیں گے کہ جو رحمان کے نیک بندے ہیں، رحمان کے جو بندے ہیں، وہ زمین پر جھک کر چلتے ہیں، آہستہ چلتے ہیں. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سنتیں ہیں، چلنے میں بھی آپ کی سنت اختیار کرنی ہے کہ آپ اس طریقے سے چلتے تھے گویا کہ اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. یہ بھی سنت ہے، اونچائی سے نیچے کی طرف آ رہے ہیں. جب آپ اونچائی پہ چڑھتے تھے کیا فرماتے تھے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. میں جتنا بھی اونچائی پہ چڑھ جاؤں اللہ ہمیشہ بڑے ہیں اور بڑے رہیں گے. نیچے اترتے ہوئے کیا فرماتے تھے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کہ میں جتنی بھی پستی میں آ جاؤں تمام پستیوں کے باوجود اللہ پاک ہے، تمام پستیوں کے باوجود اللہ پاک ہے. تو رات بھر عبادت کرنا، یہ نہیں کہ پیر صاحب رات بھر خراٹے مار رہے ہیں. چلیے عمر میں دیکھیے، جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے نا علماء کی اور بزرگوں کی، تو ان کو وظیفے ملتے ہیں. جیسے کہ ایک گورنمنٹی ملازم کو پینشن ملتی ہے نا، ایسے ہی اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو پینشن دیتے ہیں جی. کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لی، آدھی رات کی عبادت کا ثواب. فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لی، آدھی رات کی عبادت کا ثواب. عشاء جماعت سے پڑھی، فجر جماعت سے پڑھی، پوری رات خامخواہ عبادت میں لکھ دی گئی. یہ پینشن ہے اللہ کی طرف سے، وظیفہ ہے، یہ اللہ کی طرف سے انعام ہے. اس لیے بزرگوں نے لکھا ہے کہ رات کو عشاء کے بعد 2 رکعت یا 4 رکعت نفل پڑھ لو اور پڑھ کے سو جاؤ تو اللہ تبارک تعالیٰ پوری رات عبادت کا ثواب تمہیں دیں گے انشاءاللہ. حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تعالیٰ کروڑاں رحمتیں اور برکتیں اور سلام ان تک پہنچائے. کیا فرماتی، دعا کر رہی ہے ایک موقع پہ. دعا میں کیا کری؟ یا اللہ آپ نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے، آپ نے اتنی چھوٹی رات بنائی ہے کہ بندی کا دل نہیں بھرتا عبادت کر کے. یا اللہ مجھے ایک رات اتنی لمبی دیجئے کہ میں آپ کی ایسی عبادت کروں کہ دل بھر جائے میرا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی. ایک بزرگ نے لکھا ہے، ہمارے حضرت نے مجھ سے یہ بات فرمائی تھی، اکیلے میں تنہائی میں ایک موقع پہ فرمائی تھی کہ ایک بزرگ تھے اور وہ رات ہونے کا انتظار کرتے تھے. رات ہونے کا انتظار کرتے تھے، کیسے رات ہو اور کیسے اپنے محبوب سے ملاقات ہو. یہ رات اللہ تعالیٰ نے محبوب سے ملاقات کی بنائی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی بنائی ہے. کیسے رات ہو اور کیسے میں اپنے محبوب سے ملاقات کروں. جیسا کہ ایک عاشق اپنے معشوق کے وقت کا انتظار کرتا ہے، معشوق اگر کوئی وقت دے دے تو عاشق کیسا بے چین رہتا ہے کہ وہ جلدی آئے، جلدی گھڑی دیکھتا ہے کہ وہ وقت کیسے آئے اور کیسے میرے معشوق سے ملاقات ہو. جی ایسے ہی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق میں وہ راتوں کا انتظار کرتے ہیں. رات بھر عبادت اور صبح کو سخاوت. مریدین ہدیہ دیتے ہیں بزرگوں کو اور دینا بھی چاہیے، لیکن شیخ کو یہ چاہیے کہ امیر مریدوں سے ہدیہ لے اور غریب مریدوں میں تقسیم کرے. بہت سارے مرید، امیر تو سب نہیں ہوتے، غریب بھی ہوتے ہیں. ایک مرتبہ شیخ عبد القادر کے وقت ہو گیا ہے لیکن تھوڑا سا وقت لوں گا میں اپنی یہ 12 باتیں پوری کرنے کے لیے. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں بادشاہ وقت آیا اور بادشاہ وقت نے آ کر 2 تھیلیاں اشرفیوں کی پیش کی حضرت کو ہدیے میں. حضرت نے فرمایا کہ میں اسے قبول نہیں کرتا. کہا کہ جی حضرت کیوں؟ کہا کہ نہیں، اس میں مجھے غریبوں کا خون دکھ رہا ہے کہ تم نے غریبوں کا خون نچوڑا ہے.
بادشاہ وقت خلیفہ بنو عباس کا خلیفہ ہے. کہا کہ جی حضرت یہ میرا اپنا ہے اور یہ میں آپ کی خدمت میں لے کے آیا ہوں. کہا کہ اچھا تمہارا اپنا ہے. ہاتھوں میں اشرفیوں کی تھیلی اٹھا لی اور اٹھانے کے بعد اس کو نچوڑا حضرت نے. اشرفیوں کی تھیلی سے خون گرنا شروع ہو گیا. کہنے لگے مجھے اگر تمہاری نسبت کا خیال نہیں ہوتا کہ تم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت عباس کے خاندان سے ہو، اگر مجھے تمہاری نسبت کا خیال نہیں ہوتا میں اس وقت تک نچوڑتا رہتا یہاں تک کہ یہ خون تمہارے محلے میں اور لوگوں کے گھروں میں گھس جاتا. یہ شیخ عبد القادر جیلانی نے فرمایا. اس لیے حلال مال، شیخ کو حلال مال دیا کرو، حلال مال دیا کرو. اور یاد رکھو بزرگوں کو کشف ہوتا ہے، وہ پہچان جاتے ہیں کہ یہ مال حلال ہے کہ حرام ہے. یاد رکھو ان باتوں کو. ہماری بدماشیاں سب ظاہر ہو جاتی ہیں بزرگوں کے اوپر، اللہ والوں کے اوپر. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو صفت عبادت اور صفت سخاوت، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو صفت علم اور صفت بہادری. یہ دو چیزیں شیخ کے اندر ہونی چاہیے. علم، اگر چلیے وہ عالم نہیں بھی ہے، بہت سارے بزرگ ہمارے ایسے گزرے ہیں، اللہ والے گزرے ہیں جنہوں نے مدرسے سے علم حاصل نہیں کیا، لیکن شیخ کی صحبت سے علم حاصل ہو جاتا ہے. شیخ کی صحبت سے علم حاصل ہو جاتا ہے. تو علم. اور یاد رکھیں ایک بات کو، یہ اگر آپ چاہیں تو اس کو لکھ لیجئے، اور لکھ لیجئے کیا ریکارڈ ہو رہی ہے. میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہتا ہوں کہ بغیر علم کے اگر کوئی جاہل عبادت کرتا ہے تو اندیشہ ہے کہ اس کا خاتمہ کفر کے اوپر ہوگا. اندیشہ ہے اس بات کا کہ بغیر علم کے عبادت کفر کے اوپر خاتمہ کراتی ہے، اور علم کے ساتھ عبادت ایمان پہ خاتمہ کراتی ہے. تو علم کا ہونا بہت ضروری ہے. علم کا ہونا بہت ضروری ہے. ہم نے مدرسوں میں نہیں حاصل کیا، لیکن علم والوں کی صحبت میں بیٹھیے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھیے، علماء کی صحبت میں بیٹھیے. یاد رکھیے ایک عالم کی موت پورے عالم کی موت ہے. عالم کو کیا سمجھتے ہیں آپ؟ یہ وارث ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا. جی العلماء ورثۃ الانبیاء، انبیاء کے وارث ہیں یہ علماء. ان کی صحبت میں بیٹھیے، ان سے علم آئے گا، اور جب ان سے علم آئے گا تو انشاءاللہ عمل بھی صحیح ہوگا. ورنہ یاد رکھیے بغیر علم کے عمل بھی صحیح نہیں ہوتا. بغیر علم کے عمل بھی صحیح نہیں ہوتا. دوسری چیز بہادر. یہ بہادری فرمایا کہ بزدلی موت ہے. بزدلی، جو قوم بزدل ہو گئی وہ قوم مر گئی. جس قوم کے اندر بہادری برقرار ہے وہ قوم زندہ ہے. اس لیے بہادر ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ 12 صفتیں میں نے بیان فرمائی. اللہ تبارک تعالی ہم میں سے ہر ایک کو ان 12 صفتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.